بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے اپنے سبق میں سورۃ البقرہ اور اس کی آیت مبارکہ 114 اور آیت مبارکہ 115، 114 اور 115۔ شروع کرتے ہیں بلا تاخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان يذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها۔ اس آیت مبارکہ کے اندر پہلا لفظ دیکھیے گا، ومن اظلم، نون ساکن ہے، ومن نون ساکن کے بعد آگے حمزہ آ گیا ہے۔ تو اپنے حمزہ کا آپ کو پتہ ہے اچھی طرح کہ حمزہ جو ہے وہ حروف حلقی میں شامل ہے۔ حروف حلقی 6 ہوتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ جب نون ساکن تنوین کے بعد آتے ہیں تو وہاں پر غنہ نہیں ہوتا۔ ومن اظلم، تیزی سے پڑھنا ہے اس کو، ومن ایسے نہیں کرنا، ومن اظلم۔ آگے ممن، یہاں میم کے اوپر شد ہے، اب یہاں غنہ کیجیے گا، اور ممن کے آخر میں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد پھر منع کے شروع میں میم ہے جو کہ حروف یرملون کا ادغام کیجیے گا غنے کے ساتھ۔ تو یہاں پر اپنے 2 غنے کرنے ہیں، کیسے کریں گے؟ میم مم منع، منع کو منع نہیں پڑھنا، منع۔ آگے مساجد اللہ، یہاں لفظ اللہ کو موٹا پڑے گا لیکن دال کو باریک رکھیے گا۔ ایسے ہوتا ہے کہ مساجد اللہ، داللہ، ایسے کیا ہوتا ہے کہ ساتھ دال بھی موٹا ہو جاتا ہے، دال باریک رکھتے ہوئے لفظ اللہ کو موٹا پڑے گا، مساجد اللہ، مساجد اللہ۔ اور لفظ اللہ کو موٹا پڑھنے کے بعد آگے دیکھیے گا این یذکر، یہاں این یذکر، اس میں ادغام ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد یا ہے جو کہ یرملون کا ہے، آپ یہاں پہ ادغام کیجیے گا غنے کے ساتھ، این یذکر۔ اور یذکر کے آخر میں را ہے، را کے اوپر حرکت ہے تو را موٹی پڑی جاتی ہے، یہاں بھی را موٹی پڑیے گا۔ آگے فی اسمہ، اب یہاں پہ جو ہا الٹا پیش ہے آخر میں، اسے لمبا کیجیے گا، الٹا پیش تھوڑا کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ وسعی، یہاں عین ہے، عین کے اوپر کھڑا زبر ہے، اسے بھی آپ نے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ فی خرابها، فی خرابها، خرابها میں خا موٹا ہے، را بھی موٹا ہے، آگے الف بھی موٹا ہے۔ الف اس لیے موٹا ہے کہ الف سے پہلے جب موٹا حرف آتا ہے الف بھی موٹا ہو جاتا ہے، الف سے پہلے کو باریک آ جائے تو الف بھی باریک ہونے میں 1 سیکنڈ لگاتا ہے۔ خرابها۔ آگے رموز اوقاف میں چھوٹا سا طا لکھا ہوا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے وقف مطلق، یہاں پہ آپ وقف کر سکتے ہیں، یہاں پر ایک بات پوری ہو رہی ہوتی ہے معنی کے اعتبار سے۔ تو جب آپ یہاں پہ وقف میں وصل میں دونوں جو ہے وہ ایک جیسے ہی پڑھا جائے گا، کیونکہ آخر میں الف مدہ ہے نا، خرابی ہے، تو الف مدہ پر جب وقف ہوتا ہے تو یہ ویسے ہی پڑھے جاتے ہیں جیسے لکھے ہوتے ہیں وقف میں وصل میں۔ آگے دیکھیے گا، اولئک ما کان لہم، اولئک، یہاں پہ بڑی مد ہے جسے مد متصل کہا جاتا ہے، حروف مدہ حمزہ ایک لفظ میں 4 سیکنڈ تک، تو آپ اسے ضرور لمبا کیجیے گا۔ اولئک ما کان لہم، یہاں پہ جتنے بھی لفظ میں نے بولے ہیں ما کان لہم، یہ سب کے سب باریک پڑے جائیں گے، اسے اپنے موٹا ہونے سے بچانا ہے۔ آگے این یدخلوها، این ید، یہاں نون ساکن کے بعد یا یرملون کا ادغام غنے کے ساتھ، این ید، آخر میں دال کو قلقلہ بھی کیجیے گا، دال حروف قلقلہ میں شامل ہے، یعنی کہ اس کی آواز کو ڈبل کرنا ہے، ید، این یدخلوها۔ اور یہ یدخلوها، اس میں جو اوپر چھوٹی سی مد کا جو آپ کو نشان نظر آیا یہ مد منفصل ہے، یہاں بھی آپ مد کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، یہ مد جائز ہے، یعنی اگر آپ چھوڑ بھی دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ 4 سیکنڈ تک بے شک اسے نہ بھی لمبا کریں تو گزارا چل جائے گا، لیکن پھر پوری تلاوت میں پھر آپ نے یہ چھوٹی مد نہیں کرنی، یعنی ایسا بڑی مد تو ہر صورت میں ہم کرتے ہیں، وہ تو ہم نہیں چھوڑ سکتے، جیسے یہاں پہ آئی ہے اولئک، لیکن جو چھوٹی مد ہوتی ہے جسے مد منفصل کہا جاتا ہے وہ آپ چھوڑ سکتے ہیں، یعنی کہ اس سے بے شک آپ زیادہ لمبا نہ کریں، لیکن پھر جو جتنی بھی تلاوت کرنی ہے پھر اپنے مد منفصل کو چھوڑ دینا ہے، پھر ایسا نہ ہو کہیں پہ مد کر دیں کہیں پہ دل بن جائے تو نہ کریں، ایسا نہیں کرنا، اگر چھوڑی ہے شروع میں تو پھر پوری تلاوت پہ اپنی چھوٹی مد نہیں کرنی۔ تو آگے دیکھیے گا، ان يدخلوها الا خائفین،
یہاں پہ بڑی مد ہے خائفین میں، حروف مد حمزہ ایک لفظ میں، اور لکھا ہوا ہے خائفین، لیکن ہم وقف کریں گے تو نون کو ساکن کر دیں گے، اور یہاں رموز اوقاف میں سے چھوٹا سا تو لکھا ہوا ہے، آپ یہاں پر وقف کر سکتے ہیں۔ آگے دیکھیے گا، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، لہم فی الدنیا، اب یہاں پہ لفظ ہے فی الدنیا، دنیا کے اندر نون ساکن ہے، دنیا اس میں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد یا ہے، حروف یرملون کا۔ اب یہاں پہ ویسے تو ادغام کا قاعدہ لگنا چاہیے، لیکن ادغام نہیں ہوتا۔ 4 الفاظ ہیں قرآن مجید کے اندر جو کہ جہاں پر ادغام کا جو قاعدہ وہ نہیں لگتا، یعنی کہ خلاف قاعدہ یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں۔ کون سے 4 الفاظ ہیں؟ دنیا، قنوان، سنوان، بنیان، یہاں پہ اپنے غنہ نہیں کرنا، یہاں پہ ادغام نہیں ہے، بلکہ ظاہر کر کے پڑھنا ہے فی الدنیا، ایسے خزی ولہم، خزی زا ہے، زا میں سیٹی ہوتی ہے، اور آگے تنوین کے بعد واو ہے ولہم کے شروع میں، تو یہاں ادغام کیجیے گا غنے کے ساتھ، خزی ولہم، آگے فی الآخرۃ، خا موٹا ہے، را موٹا ہے، اور آگے تا کو باریک رکھیے گا، عذاب عظیم، عذاب کے آخر میں تنوین ہے، اور عظیم کے شروع میں کیا ہے جی؟ یہاں پہ عین ہے حروف حلقی میں سے، تو اظہار کیجیے گا، غنہ نہیں کرنا، عذاب عظیم۔ نیکسٹ آیت دیکھیے گا، آیت نمبر 115، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وَلِلَّهِ، لفظ اللہ کو باریک پڑھیے گا کیونکہ یہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے، وَلِلَّهِ، وَلِلَّهِ، اور آگے ملائیں گے اس کو، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق میں را باریک ہے، قاف موٹا ہے، مشرق، مشرق، آگے والمغرب، غین کو نہ ہلائے گا، غین اکثر لوگ ہلا دیتے ہیں، مغرب، ایسے غین کو جب ساکن ہو تو اپنے اس کی آواز کو ڈبل ہونے سے بچانا ہے۔ مغرب کے آخر میں کیا ہے جی؟ قاف ہے رموز اوقاف میں سے، تو جیسا آپ نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا کہ قاف کو ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ اسے آپ نے کوشش کرنا ہے کہ ملا کے پڑھنے، والمغرب فأینما تولوا، تھوڑا لمبا کر کے، فثم، میم مشدد ہے، اور اس میں جو حرف ثا ہے اسے آپ نے سیٹی سے بچانا ہے، فثم، آگے وجہ اللہ، لفظ اللہ کو موٹا پڑے گا، اس سے پہلے ہا کے اوپر پیش ہے، تو آگے رموز اوقاف میں سے تو ہے، وقف کر دیجیے گا، ان اللہ واسع علیم، ان، نون مشدد پہ غنہ ہے ہوتا ہے، اور لفظ اللہ کو موٹا پڑے گا، واسع علیم میں اظہار ہو رہا ہے، یعنی یہاں پہ اپنے غنہ نہیں کرنا، تنوین کے بعد عین ہے۔ اب یہ 2 آیات بینات کو پھر سنیے گا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ان 2 آیات بینات کا ترجمہ آپ سماعت کر لیجئے۔
جی سب سے پہلے دیکھیے گا آیت نمبر 114، ومن ومن اور کون اظلم بڑا ظالم ممن منع سے جو روکا مساجد مسجدیں اللہ این یذکرہ کہ ذکر کیا جائے، یذکرہ ذکر کیا جائے، فیہا اس میں اسمہ اس کا نام، وسعہ اور کوشش کی فی خرابیہا اس کی ویرانی کی کوشش کی، اولئک یہ لوگ ما کان لہم نہیں تھا ان کے لیے کہ این یدخلوہا کہ وہ داخل ہوتے اس میں، الا مگر خائفین ڈرتے ہوئے، لہم ان کے لیے فی الدنیا دنیا میں خزیون رسوائی، وَلَهُمْ اور ان کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں عذاب عظیم بڑا عذاب ہے۔ یعنی اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے، پابندی لگا دے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کے نام سے یعنی روکا جائے، اور اس کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کر ظالم بندہ اور کون ہو سکتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت ان کے ایک اور عمل جو تھا، جو کہ برا عمل تھا، اس کی طرف اشارہ کریں کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ دعوے دار ہیں کہ جنت میں ہم نے جانا ہے، کسی اور نے نہیں جانا، لیکن دوسری طرف یہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے گھروں کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی جو عیسائی مذہب تھا اس میں ایک بڑا مشہور نام ہے ابرہا، جو کہ عیسائی ہونے کے دعوے دار تھا، اس نے بیت اللہ شریف پر حملہ کیا تھا۔ پھر یہودیوں نے کیا کیا تھا کہ یہودی بھی بیت اللہ شریف کی حرمت اور عزت کا انکار کرتے رہے، بارہا لوگوں کو روکتے رہے بیت اللہ کی طرف جانے سے، اور جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو بیت اللہ شریف میں جانے سے روکتے رہے۔ کئی مقامات پر آتا ہے کہ وہ صحابہ اکرام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنے سے روکا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایک طرف یہ دعویٰ ہے کہ جنت میں ہم نے اکیلے جانا ہے اور لوگوں کو مسجد میں داخلے سے روک رہے ہیں، تو اللہ کریم فرما رہے ہیں یہ بڑے ظالم لوگ ہیں۔ اور اس سے اب نیکسٹ آیت دیکھیے گا، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہے المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب، فَأَيْنَمَا سو جس طرف تولو تم منہ کرو، فَثَمَّ تو اس طرف وجہ اللہ اللہ کا سامنا، ان اللہ بے شک اللہ واسع علیم اللہ وسعت والا ہے اور علم والا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر دیکھیے، یعنی آیت نمبر 115 کے اندر اب ابتدا میں جو مشرکین تھے، مشرکین مکہ، وہ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، جبکہ جو اہل کتاب تھے دیگر یہود و نصارہ، وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو پہلے اللہ رب العزت نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے مسلمانوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا، تو یہودی بڑے خوش ہوئے کہ دیکھو جی یہ بھی ہمارے جو قبلہ ہے، جو ہمارا بیت المقدس ہے، اس طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد اللہ رب العزت نے پھر حکم دیا مسلمانوں کی کہ بیت المقدس نہیں، تم بیت اللہ شریف کی طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھیں۔ تو یہودیوں نے پھر کیا کیا، چیخنا چلانا شروع کر دیا، بھئی یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، ایسا کیوں ہوا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق ہو مغرب ہو، سب کا سب اللہ کے لیے، اور اللہ کی ذات جدھر بھی سجدہ کیا جائے اللہ کی ذات اس طرف موجود ہے۔ تو اصل چیز یہ نہیں ہے کہ کس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے، اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے وہ مقدم رہے، وہ آگے رہے، اللہ نے جس طرف رخ کر کے حکم دیا اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ تو امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمیشہ خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔